بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ بزرگان دین کے احوال و مناقب اور کرامات۔ تذکرۃ الاولیاء حضرت شیخ فرید الدین عطار 513 ہجری میں حضرت ابراہیم کے ہاں پیدا ہوئے، جو کہ نشا پور کے مشہور و معروف تاجر تھے، مگر آپ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ آپ کا اصل نام محمد ہے، مگر فرید الدین کے لقب اور عطر فروشی کی وجہ سے عطار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم نشا پور ہی میں حاصل کی اور اس کے بعد دیگر مقامات مقدسہ کی سیر و سیاحت کر کے علمی قابلیت میں اضافہ کیا۔ آپ کا آبائی پیشہ عطر فروشی تھا اور بعض روایات کے مطابق سلطان خوارزم کے خاص طبیب تھے۔ ایک صاحب کمال فقیر کی نظر خاص اور تعجب کے ذریعے دنیاوی مشاغل کو خیر بات کہہ دیا اور حضرت رکن الدین آکاف کے ہاتھ پر تائب ہوئے اور حلقہ ولایت میں داخل ہوئے اور خرقہ خلافت حضرت مجید الدین بغدادی سے حاصل کیا۔ آپ مفسر، شاعر اور مصنف تھے۔ تذکرۃ الاولیاء آپ کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ چنگیزی حملوں کے دوران آپ کو مغل فوج نے گرفتار کر لیا اور ظلم و ستم سے شہید کر دیا۔ زیر نظر کتاب تذکرۃ الاولیاء آپ کی عظیم کتاب ہے، جس میں بزرگان دین کے احوال و مناقب و کرامات کے ساتھ ان کے عظیم اقوال کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار اس کتاب کی تصنیف کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث کے بعد کسی کلام کو عظمت و فضیلت حاصل ہے تو وہ اولیاء کرام کے کلام کو فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اولیاء کرام ان کا کلام ظاہری سے پاک اور عشق الہی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرات کو علم لدنی سے سرفراز فرما کر وارث انبیاء علیہم السلام بنا دیا ہے، اور چونکہ میرے احبا کو ان حضرات کے کلام کی جستجو رہی اور مجھے بھی بذات خود ان حضرات سے قلبی لگاؤ رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار افراد کو مرتبہ ولایت پر فائز کر کے ان کے حالات و کرامات کو اس قدر فرما دیا کہ اگر کوئی شخص ہر ولی کے حالات کو بالتفصیل فرداً قلم بند کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک وسیع دفتر کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اسی طوالت سے بچتے ہوئے میں نے چند اولیاء کرام کے حالات ہی کو قلم بند کیا ہے، لیکن جو حضرات بالتفصیل معلومات حاصل کرنا چاہیں وہ دوسری کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں، دوسری کتابوں کا مطالعہ بھی فرما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے اختلاف روایات کے باوجود جو مختلف کتابوں میں اختلاف کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، ان کو بھی اپنی معلومات کے مطابق تحقیق کے ساتھ قلم بند کر دیا ہے، لیکن بعض وجوہ کی بنا پر اس کی تشریح سے اس لیے گریز کیا کہ اس بات کو نامناسب اور خلاف ادب تصور کرتا ہوں کہ اپنے کلام کو بزرگوں کے کلام کے ساتھ غلط مت کر دوں۔ اس کے علاوہ محض دفع توہم کے لیے بعض مقامات پر معمولی سی تشریح بھی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کسی خاص بزرگ کے اقوال و حالات کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں وہ دوسری کتابوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اولیاء کرام کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے اہل معرفت، اہل محبت، اہل توحید، بعض تمام صفات سے متصف، بعض معمولی صفات کے حامل اور بعض بے صفت سبھی گزرے ہیں، اور اگر میں ان سب کی تشریح کرنا چاہتا تو
ضروری تھا کہ انبیاء و صحابہ اور اہل بیت کو بھی اس میں شامل کرتا، جس کی وجہ سے بجائے اختصار کے مزید طوالت پیدا ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جن برگزیدہ ہستیوں کے محاسن قرآن و حدیث نے بیان کر دیے ہوں، ان پر قلم اٹھانا انسانی طاقت سے باہر ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہی خیال کرتا ہوں کہ انبیاء و صحابہ اور اہل بیت کے حالات پر انشاءاللہ ایک علیحدہ کتاب تصنیف کر کے اپنے لیے دنیا میں ایک یاد وقار کر دوں گا۔ اس کے بعد شیخ صاحب مزید فرمایا کہ میری تصنیف سے لوگ فائدہ حاصل کر کے مجھے دعائے خیر سے یاد کرتے رہیں۔ اس تصنیف کی کشائش کی وجہ سے میری قبر میں بھی فراغی وکشادگی پیدا ہو سکے، جیسا کہ حضرت یحییٰ عمار کے انتقال کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھ کر ان سے پوچھا کہ وفات کے بعد آپ پر کیا بیتی؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے یحییٰ، ہم تجھ سے بہت سخت جواب دہی کرتے، لیکن تو نے ایک محفل میں اس انداز سے ذکر کیا کہ ہمارا ایک دوست اس کو سن کر بہت محظوظ ہوا، اس وجہ سے ہم نے تیری مغفرت فرما دی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس وقت لوگوں نے حضرت ابو علی دقاق سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اولیاء کرام کے حالات سننے کے بعد اس پر عمل پیرا نہ ہو تو کیا صرف حالات سن لینے سے اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا، اس میں بھی دو فائدے ہیں۔ کسی بندے میں اگر حقیقی طلب ہوگی تو اس کی طلب و ہمت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، مغرور بندے کے علاوہ غرور میں کمی پیدا ہوگی، اور اگر وہ بدظن نہیں ہے تو خود بذات خود اولیاء کرام کے حالات کا مطالعہ کرے گا، جیسا کہ شیخ محفوظ فرماتے ہیں کہ مخلوق کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، بلکہ خود کو مردان خدا کے ساتھ بنا لو تاکہ تمہیں گزشتہ اولیاء کے مراتب کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ مریدین کو مرشدین کے ذکر سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، آپ نے فرمایا، مریدین خدا کا ذکر خدا کے لشکروں میں سے ایک ایسا لشکر ہے جس کے ذریعے مریدین کو اعانت، شکستہ قلوب کو استحکام حاصل ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، ہم گزشتہ رسولوں کے واقعات اس لیے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے قلب کو سکون ہو اور آپ کے قلب مضبوط ہو جائے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاکرین کے ذکر کر کے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس پرآشوب دور میں لوگوں کو قلوب اولیاء کرام کے فیوزوں سے بہرور ہوں، ان فیوز کی بدولت قبض الموت سعادت حاصل ہو جائے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ میں نے قرآن و حدیث کے بعد چونکہ اولیاء کرام کے کلام کو افضل اور قرآن و حدیث کے مطابق پایا، اس لیے میں نے اس کلام کا بیڑا اٹھا لیا، اور اگر میں اولیاء کرام کا ہم رتبہ تو نہیں ہوں، لیکن شاید ان کے پاکیزہ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی مرتبہ عطا فرما دے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ بھی انہی میں شامل ہوگا۔ اور اس طرح ایک اور قول حضرت جنید بغدادی کا بھی ہے کہ دعویٰ کرنے والے کو اس لیے افضلیت دو کہ وہ صاحب تحقیق ہوتے ہیں، اور اس لیے ان کے قدم چومو کہ وہ اگر باہمت نہ ہوتے تو کبھی کسی دوسرے کے سامنے کسی چیز کا دعویٰ نہ کرتے۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کے اقوال حالات کو میں نے فارسی زبان میں قلم بند کرنا اس لیے بھی ضروری خیال کیا کہ عوام آسانی سے سمجھ سکیں، کیونکہ قرآن و مجید اور حدیث کی تفہیم کے لیے عربی زبان سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ جو عربی زبان ہی سے واقف ہوں وہ کسی طرح بھی ان چیزوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آٹھویں وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر کوئی کسی کی مرضی کے خلاف بات کہتا ہے تو وہ شخص قتل تک کر دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، لہٰذا جب غلط تبع
بات اس درجہ مؤثر ہو سکتی ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ سچی اور صحیح بات اس سے زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک مرتبہ شیخ عبد الرحمن اسکاف سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر قرآن و حدیث پڑھنے والا اس کے مفہوم و مطلب کو نہ سمجھتا ہو تو کیا اس پڑھنے لینے کا کوئی اثر فائدہ ہوگا؟ آپ نے جواب دیا، ضرور اثر پڑے گا، اس لیے کہ جس طرح دوا کے اجراء معلوم ہونے کے باوجود پینے والے پر اثر پڑتا ہے، اسی طرح اس پر بھی اثر ہوگا، چونکہ اس صحیح کام کا اثر مجھ پر بھی ہوگا۔ 9ویں وجہ یہ ہے کہ میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ اولیاء کرام کے ذکر کے سوا نہ تو کسی کا ذکر سنوں اور نہ کروں، جیسا کہ ابو علی سینا کا قول ہے کہ میری 2 تمنائیں ہیں، نہ تو میں خدا کے سوا کسی کا ذکر سنوں اور نہ خدا کے دوستوں کے سوا کسی کی ملاقات کروں۔ میں پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ یا تو لوگ میرے سامنے خدا کا ذکر کرتے رہیں اور میں سنتا رہوں، یا پھر میں ذکر کروں اور لوگ سنتے رہیں۔ اگر جنت میں خدا کا ذکر نہ ہو تو پھر ابو علی کو جنت کی بھی تمنا نہیں۔ 10ویں وجہ یہ ہے کہ حضرت امام یوسف سے سوال کیا گیا، جس وقت دنیا میں اولیاء کرام کا وجود نہیں رہے گا تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے جس کے ذریعے ہم لغویات و خرافات سے دور رہ سکیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اولیاء کرام کے حالات کا ایک جز روزانہ پڑھ لیا کرنا، اور اسی مثال کے پیش نظر میں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے تاکہ اہل غفلت کے لیے شمع ہدایت ثابت ہو سکے۔ 11ویں وجہ یہ ہے کہ مجھے بچپن ہی میں اولیاء کرام سے ایک قلبی لگاؤ رہا ہے اور انہی کے ذکر سے میرے قلب کو بشاشت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی استعداد کے مطابق اولیاء کرام کی حالات اس لیے قلم بند کر دیے ہیں۔ موجودہ دور میں بزرگان دین کے حالات محو ہوتے جا رہے ہیں اور اہل مکر و ولایت کے دعویٰ دار بن بیٹھے ہیں، جیسا کہ حضرت جنید بغدادی نے حضرت شبلی نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں دنیا میں ایک فرد بھی ایسا مل جائے جو تمہارے صرف ایک کلمہ کی موافقت کر سکے تو اس کے دامن سے لپٹ جاؤ، کیونکہ اسی سے تمہارے مقصد کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ 12ویں وجہ یہ ہے جب میں نے محسوس کیا کہ موجودہ دور میں اس درجہ بدکاری پھیلی ہوئی ہے کہ نیکوکاروں کو سب نے فراموش کر دیا ہے، تو میں نے یہ تذکرہ لکھ کر اس کا نام تذکرۃ الاولیاء رکھ دیا تاکہ اہل دنیا بزرگان دین کی یاد تازہ کرتے رہیں اور ان کی اطاعت سے سعادت ابدی حاصل کریں۔ 13ویں وجہ یہ ہے کہ چند خصوصیات کی بنا پر قرآن و حدیث کے بعد اولیاء کرام ہی کا کلام افضل ترین ہے۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان بزرگوں کا کام حب دنیا کو قلب سے نکال پھینکنا، ان کے کلام سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، ان کے کلام کی برکت سے خدا کی دوستی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان حضرات کے کلام سماعت کے بعد زاد آخرت جمع کرنے کا عزم پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی چند خصوصیات کی بنا پر اس تصنیف کو ضروری خیال کیا تاکہ یہ تصنیف نہ مردوں کو مرد، مردوں کو شعر اور شعروں کو فرد اور فردوں کو اہل درد بنا دے، لیکن درد کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس تصنیف کا شروع سے آخر تک غور و فکر سے ساتھ مطالعہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت امام مجد الدین خوارزمی کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک آپ گریہ زاری میں مشغول ہیں۔ جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ امت محمدیہ میں جو لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کی مانند گزر گئے ہیں وہ بہت اچھے رہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں، لیکن میں اس لیے گریہ زاری کرتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے بھی انہی لوگوں میں یا ان کے دیکھنے والوں میں شامل کر دے، لیکن کیا خبر میری یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں۔ 14ویں وجہ یہ ہے کہ شاید میری تصنیف کے صلہ میں یہ اولیاء کرام قیامت میں میری سفارشی بن سکیں، اور جس طرح اصحاب کہف
نے اپنے کتے کی رعایت کو ملحوظ رکھا، اسی طرح یہ بزرگان دین میری رعایت کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، گو میرا درجہ اس سے بھی کم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جمال موصلی کی پوری زندگی اسی تمنا میں خون دل پیتے اور دولت صرف کرتے گزر گئی کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب مجھے ایک قبر کی جگہ مل جائے، اور جب جگہ مل گئی تو انتقال کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ میری قبر پر کتبہ لگا دینا کہ آپ کا کتا آپ کے در پر پڑا ہے۔ اسی روایت کے مطابق میری بھی یہی دعا ہے کہ یا اللہ، اصحاب کہف کا کتا چاندی قدم ان کے ساتھ چلا تھا تو تو نے اس کو بھی اصحاب کہف میں شامل کر دیا، اسی طرح میں بھی تیرے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں، اس لیے مجھے بھی انبیاء کرام علیہم السلام و اولیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق میں سے روز محشر ان لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچا لینا۔ تیری وہ مخصوص توجہ جو ان اولیاء کرام کے ساتھ وابستہ ہے، اس سے مجھے بھی محروم نہ رکھنا، اور میری اس تصنیف کو اپنے سے دور کرنے کے بجائے اپنے قرب کا ذریعہ بنا دینا، اور بلا شبہ تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔